آج ہم بات کرتے ہیں نماز کے متعلق ایک اہم مسئلے کی۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے بتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ مسبوق کسے کہتے ہیں۔ مسبوق پھر بتا دیتے ہیں، مسبوق اسے کہتے ہیں جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں امام صاحب کے ساتھ، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اگر مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیر دے، ایک طرف پھیرے یا دونوں طرف پھیر دے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر مسبوق بھول کر یعنی بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دے اور پھر یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہونے یا نہ ہونے کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ ضابطہ یہ یاد رکھیے کہ اگر مسبوق نے سلام پھیرا ایک طرف اور اس طریقے سے سلام پھیرا کہ امام صاحب نے جب سلام پھیرنا شروع کیا تھا تو امام صاحب کے الفاظ کے ساتھ اس نے سلام پھیرا ہے، یعنی امام صاحب کے سلام کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ مسبوق کے الفاظ نکلے ہیں امام صاحب کے ساتھ ساتھ، بالکل بھی ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایسا مسبوق نے کیا ہے، بالکل ساتھ ساتھ امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اس کی نماز بالکل صحیح ہوگی۔ بعد میں سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو جائے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لے، کوئی سجدہ سہو اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری شکل یاد رکھے کہ اگر امام صاحب کے ساتھ مسبوق نے سلام نہیں پھیرا بلکہ پہلے امام صاحب نے سلام پھیرا ہے، ذرہ برابر بھی اگر تاخیر ہو گئی اور مسبوق نے یعنی جس کی رکعتیں چھٹی ہے اس نے امام کے تھوڑی دیر کے بعد ذرہ برابر دیر کے بعد بھی اگر اس نے سلام پھیرا، تو یاد رکھے پھر مسبوق کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، اس کو ساری اپنی نمازیں پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کی نماز ہوگی۔ بقیہ جو امام صاحب کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہی سلام پھیری جاتی ہے، لیکن بس یہی ضابطہ یاد رکھے کہ اگر ہم نے امام صاحب سے بالکل ملا کر ان کے الفاظ میں ملا کر مسبوق نے سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اور اگر مسبوق کو ذرہ برابر بھی تاخیر ہو گئی سلام پھیرنے میں اور اس نے ایک طرف سلام پھیرا ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آ گیا۔ اب اس کو اپنی پوری نماز کر کے آخر رکعت میں جب وہ سلام کے لیے بیٹھے گا تو تشہد تک پڑھ کر سجدہ سہو کرے گا، اس کے بعد اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسبوق نے دونوں طرف ہی سلام پھیر دیا امام صاحب کے ساتھ، اس نے امام صاحب نے سلام پھیرا، اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، ادھر بھی اور ادھر بھی، اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھے کہ اگر مسبوق نے بھولے سے دونوں طرف سلام پھیر دیا اور جب تک اس نے ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کے منافع ہو، یعنی کسی سے بات نہ کی ہو یا قبلے کی طرف سے اس کا سینہ نہ گھوما ہو اور اس کے یاد آ گیا، تو یاد آنے پر وہ فوراً کھڑا ہو جائے، نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بغیر نیت باندھے اپنی نیت کو باندھ لے اپنی نیت کو اور پھر نماز پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ یہ تین اہم چیزیں ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی، اور ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کر اپنے خیال میں رکھ کر اپنی نمازوں کو ادا کریں، انشاءاللہ یہ نماز ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔